ابراہیم علیہ السلام نے کتنی جامع دعا اللہ رب العالمین سے یہاں پر کی ہے. دو چیزوں کا انہوں نے بنیادی طور پر تذکرہ کیا، ایک توکل اور دوسری انابت. ربنا علیک توکلنا والیک انبنا، اے اللہ ہم تجھ پر توکل کرتے ہیں اور تیری طرف پلٹتے ہیں. اگر انسان کا اللہ رب العالمین پر توکل رہے کہ اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، تو حقیقت میں وہ ایک قدم بھی حرام کی طرف نہیں اٹھا سکتا. عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ جو مشہور سلف صالحین کی دوسری صدی توکل رہے، تو ایک پیسہ اگر اللہ رب العالمین پر اس کا کامل توکل رہے، بھروسہ رہے کہ سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے، تو ایک پیسہ بھی حقیقت میں وہ حرام کا نہیں کما سکتا. میری ایک دکان ہے، مثلا ایک چھوٹی سی دکان میں نے لگائی سبزی کی. اب میں کیا کر رہا ہوں، اس میں ڈنڈی مار رہا ہوں. ہر گراہک سے کوشش کر رہا ہوں 1 روپیہ 2 روپیہ 10 روپیہ اس سے حرام طریقے سے اپنے جیب کے اندر داخل کروں. اس طرح دن بھر محنت کرتے 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 آخر میں نے 1000 روپیہ کما لیے. اس طریقے سے اپنی دکان بند کر کے گھر جا رہا تھا، راستے میں ایکسیڈنٹ ہو گیا. جتنا کمایا تھا اس سے 10 گنا زیادہ خرچ ہو گیا. اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں سب کچھ ہے. اگر بندے کا اللہ پر حقیقت میں توکل رہے، تقدیر پر ایمان رہے، اللہ رب العالمین کے سامنے ہمیں کھڑا ہونا ہے، اپنے اعمال کا حساب دینا ہے. اگر بندے کا حقیقت میں اللہ پر ایمان رہے تو ایک پیسہ بھی وہ حرام کا نہیں کما سکتا، کیونکہ کما کر کیا کرے گا؟ اللہ کے ہاتھ میں یہ سب کچھ ہے. ہر طرح کی کنجی اللہ کے ہاتھ میں ہے. میں نے اپنی محنت سے کما تو لیا، لیکن اسے کیا باقی رکھ سکتا ہوں؟ مستقبل میں میرے ساتھ کیا کچھ ہونے والا ہے، کیا مجھے اس کا علم ہے؟ اور سب کچھ کرنے کے بعد اللہ کے سامنے ہی مجھے پیش ہونا ہے اور اپنے اعمال کا حساب دینا ہے. تو اگر حقیقت میں بندے کا توکل رہے، تقدیر پر ایمان کس طرح لانا ہے، اس مسئلے کو سمجھ لے، توکل کے مسئلے کو سمجھ لے، تو وہ ایک پیسہ بھی حرام کا نہیں کمائے گا. اسی لیے سلف صالحین توکل پر بہت زیادہ زور دیتے تھے. سعید بن جبیر رحمہ اللہ جو مشہور تابعی ہیں، کہتے تھے التوکل جماع الایمان. ایمان کا خلاصہ اگر ہم کسی چیز کو بیان کر سکیں تو کیا ہے؟ وہ توکل علی اللہ ہے. یہ ایمان کا خلاصہ ہے کہ بندے کا توکل اللہ رب العالمین پر کیسا ہے. دیکھیں دنیاوی معاملات میں بھی ہم کسی بھی معاملے میں اس وقت تک کوئی قدم نہیں بڑھاتے جب تک کہ ہمیں بھروسہ نہ ہو. اپنی بیٹی کی شادی کرنی ہے، کسی لڑکے کے ہاتھ میں اپنی بیٹی کی زندگی ہم تھما رہے ہیں، پہلے اس کے بارے میں تحقیق کرتے ہیں کہ بھروسے کے لائق ہے یا نہیں ہے. کہیں ایسا تو نہیں میری بیٹی کو جا کے وہ بیچ دے. جب تک بھروسہ نہ ہو جائے، کیا کوئی باپ اپنی بیٹی کی کسی کے ساتھ شادی کر سکتا ہے؟ ممکن ہے؟ اگر کوئی تجارت شروع کسی کے ساتھ کے لائق ہے یا نہیں ہے، اگر بھروسے کے لائق ہوا تب وہاں پر پیسہ لگاتے ہیں. گھر میں ایک روم خالی ہے، کسی کو کرائے پر دینا ہے، گرچہ وہ دوسرے لوگوں سے 10 گنا زیادہ کرایہ دے، لیکن بھروسے کا نہ ہو، ڈر ہو کہ کسی دن پورا گھر وہ اپنے قبضے میں لے سکتا ہے اور مجھے خود گھر سے باہر نکال سکتا ہے. اس پر بھروسہ آپ نہیں کر پائے. کیا 10 گنا بھی زیادہ کرایہ دے دیں تو آپ اسے اپنا روم دے دیں گے؟ ظاہر سی بات ہے کہ دنیا میں جب ہم کوئی بھی قدم بغیر بھروسے کے آگے نہیں بڑھاتے تو کیا آخرت کا معاملہ اللہ رب العالمین کے ساتھ جو ہمارا تعلق ہے، اگر اللہ رب العالمین پر بھروسہ ممکن ہی نہیں ہے. اس لیے بھروسہ ہونا یہ ایمان کا خلاصہ ہے. جس قدر
ہمارے دل کے اندر سامنے والے کے تعلق سے بھروسہ ہوتا ہے، اسی قدر ہم اس پر اطمینان کرتے ہیں، اعتماد کرتے ہیں۔ یہ دل کا معاملہ ہے، یہ دل چیر کر دکھانے کا معاملہ نہیں ہے کہ میرا تمہارے اوپر کتنا بھروسہ ہے۔ عملی طور پر ہم اپنے سامنے والے کو کہہ دیتے ہیں کہ آپ کے اوپر ہمارا کتنا بھروسہ ہے۔ اس لیے اللہ پر ہمارا کس قدر بھروسہ ہے ہمارے عمل کے اندر وہ ظاہر ہو جاتا ہے۔ آپ کسی شخص کے ساتھ کرائے کے روم میں ساتھ زندگی گزار رہے ہوں اور اپنے ساتھی کے تعلق سے آپ کے دل کے اندر بھروسہ ہے کہ لاکھوں روپے میرے صندوق میں پڑا رہے، چاہے تالا لگا ہوا ہو یا نہ ہو، وہ ایک پیسہ بھی نہیں لے سکتا بلکہ میری حفاظت کرے گا۔ ایک دوسرا ساتھی اس کی جگہ پر اگر ایسا ہو کہ موقع ملتے ہی ہاتھ صاف کر دے گا، کیا دونوں ساتھیوں کے ساتھ تعامل کرنے کا آپ کا طریقہ ایک ہی طرح رہے گا؟ ہوگا۔ جو ایمان ہوگا ہمارے عمل کے اندر کہ اس کے دل کے اندر اللہ رب العالمین کے تعلق سے کس قدر بھروسہ ہے، کس قدر اعتماد ہے۔ اور جن کا اللہ رب العالمین پر بھروسہ ہو جاتا ہے نا، اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کے لیے کافی ہوتے ہیں۔ سے محبت کرتا ہے ایسے بندوں کے لیے اللہ رب العالمین کافی ہے۔ ایسے بندوں کو اللہ رب العالمین بے یار و مددگار نہیں چھوڑتا، اسے خائب و خاسر نہیں چھوڑتا، اس طرح مدد کرتا ہے کہ بندہ تصور نہیں کر سکتا کہ یہاں پر اللہ کی مدد آ سکتی ہے۔ ایسا ہو سکتا ہے کہ زندگی کے اندر تمام راستے مسدود نظر آ رہے ہوں، بچنے کی کوئی امید نظر نہ آ رہی ہو، لیکن حقیقت میں اگر بندے کا اللہ پر بھروسہ ہے تو اللہ رب العالمین اس کی مدد کے ایسے راستے پیدا کر دیتا ہے جو اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں آ سکتا۔ موسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھیوں کو لے کر فرعون اور اس کی لشکر سے بھاگ رہے ہیں جان بچا کر۔ فرعون اور اس کے لشکر کو خبر ہوتی ہے، موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کا تعاقب کرتے ہیں، پیچھا کرتے ہیں۔ پیچھا کرتے کرتے موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کے قریب پہنچ جاتے ہیں۔ آگے دریا ہے اور پیچھے لشکر ہے، تعداد میں بہت کم ہے، ظاہری ساز و سامان ایسا نہیں کہ ان کا ہم مقابلہ کر سکیں، اور ان سے بھاگنے کا راستہ آگے بالکل بند ہے۔ سمندر کے اندر کوئی چھلانگ لگا سکتا ہے، اس کو تیر کر پار کر سکتا ہے۔ ایسے موقع پر موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کیا کہا؟ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر یہ قصہ نقل کیا ہے۔ ابھی آپ شیخ حفظہ اللہ سے سن رہے تھے کہ فتنوں سے حفاظت کا ایک طریقہ کیا ہے؟ انبیاء اکرام کے قصے کو پڑھیں۔ قرآن کریم کے اندر جو قصے موجود ہیں، سیرت رسول کے اندر، سنت رسول کے اندر جو قصے انبیاء کے موجود ہیں، ان قصوں کو بار بار پڑھیں، ان کے اندر ہمارے لیے نصیحتیں ہیں، عبرتیں ہیں۔ قال اصحاب موسیٰ انا لمدرکون، موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں نے اپنے نبی سے کہا اب تو ہم پکڑے گئے، اب ہم کہاں بھاگ سکتے ہیں، پیچھے لشکر آگے دریا، اب تو بچنے کا کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا ہے۔ دیکھیں موسیٰ علیہ السلام کا اللہ رب العالمین پر کس قدر توکل ہے۔ اس طرح کا توکل بندے کا اللہ پر ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کبھی ایسے بندوں کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑتا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا؟ کلا، ہرگز نہیں، ان معی ربی سیہدین، میرے ساتھ میرا پروردگار ہے، ضرور اس موقع پر ان کی طرف سے مدد آئے گی، کوئی راستہ اللہ رب العالمین ضرور دکھائے گا۔ اللہ اکبر، یہ ہے حقیقت میں توکل۔ اگر بندے کا ایسے موقع پر بھی اللہ پر بھروسہ قائم رہے جب سامنے کوئی بچنے کی امید نظر نہیں آ رہی ہے، بچنے کا کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا ہے، اس کے باوجود اللہ پر بھروسہ ہے، اگر مصیبت لاحق ہو بھی گئی تو اس میں بھی اللہ رب العالمین پر اس کا اعتماد ہے، یقین ہے کہ میری آخرت کے لیے یہی بہتر ہے۔ بسا اوقات کوئی کہہ سکتا ہے کہ انبیاء کے قصے ہم پڑھتے ہیں، صحابہ اکرام کے قصے پڑھتے ہیں اور ان
کو بہت سارے موقعوں پر تکلیفیں لاحق ہوتی ہیں، دشمنوں کی طرف سے ان کو زد و کوب کیا جاتا ہے، تو کیا اللہ پر ان کا بھروسہ نہیں تھا؟ یقیناً اللہ کا ان پر بھروسہ تھا، اللہ پر ان کا بھروسہ تھا، لیکن ہم اللہ رب العالمین پر ایمان رکھنے والے ہیں، یوم آخرت پر ہمارا ایمان ہے۔ ضروری نہیں کہ بدلے کی شکل میں ہمیں وہ چیز دنیا کے اندر ہی مل جائے، ایسا عین ممکن ہے کہ ہماری رسید کے اندر، ہمارے بیلنس کے اندر وہ موجود رہے اور اس کا بدلہ ہمیں کہاں پر ملے؟ آخرت میں ملے۔ ایک حدیث کے اندر ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین اپنے بعض خاص بندوں کو جنت کے اندر کوئی خاص مقام عطا کرنا چاہتا ہے، لیکن اس بندے کا عمل اس طرح نہیں ہوتا کہ وہ خاص مقام جنت کے اندر وہ حاصل کرے، تو اللہ رب العالمین اپنے فرشتوں سے کہتا ہے کہ اس بندے پر مصیبتیں ڈالو، اور پھر وہ بندہ صبر کرتا ہے اس مصیبت پر، اور صبر کے ذریعے اللہ رب العالمین اس بندے کو وہ مقام عطا کرتا ہے جنت کے اندر۔ بظاہر اگر کہیں پر ہمیں لگے بھی کہ اللہ کی مدد ہمارے ساتھ نہیں ہے، جیسے کہ ابھی بہت سارے مسلمان کہہ رہے ہیں کہ ہم اتنی دعائیں اہل فلسطین کے لیے، اہل غزہ کے لیے کر رہے ہیں، لیکن ہماری دعائیں تو رائگاں چلی گئی، ان پر اللہ کی مدد نازل نہیں ہو رہی ہے۔ میرے بھائیوں، اگر ہمارا یوم آخرت پر ایمان ہے تو ہمیں یقین رکھنا پڑے گا کہ جو کچھ ہم اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں، بلکہ ایک حدیث کے اندر اللہ کے رسول نے اس کو سمجھایا بھی ہے کہ جب بندہ اللہ رب العالمین سے کوئی چیز مانگتا ہے تو تین چیزوں میں سے اسے کوئی ایک نہ ایک چیز ضرور ملتی ہے، یا تو جو چیز اس نے مانگی ہے وہی چیز اسے مل جائے، یا پھر اس سے بہتر کوئی چیز ملے۔ آپ اللہ رب العالمین سے دعا کر رہے تھے کہ اللہ آفس جانے کے لیے بڑی پریشانی ہوتی ہے، ایک بائک دلا دے، آپ کو بائک نہیں ملی لیکن آپ کو ایک کار مل گئی، اس سے اچھی چیز اللہ رب العالمین آپ کو دے دے، جو چیز آپ طلب کر رہے تھے وہ چیز تو نہیں ملی لیکن اس سے اچھی چیز آپ کو مل گئی۔ اور تیسری چیز کہ جو چیز آپ نے طلب کی وہ نہیں ملی بظاہر دنیا کے اندر، اللہ رب العالمین اسے آپ کے بیلنس کے اندر جمع رکھتا ہے، جس طرح بینک کے اندر بیلنس ہوتا ہے نا، آپ مطمئن رہتے ہیں، اسی طرح آخرت کے اندر نامہ یا اعمال میں وہ چیز آپ کو نظر آئے گی، اور حقیقت میں یہ سودا زیادہ بہتر ہے ہمارے لیے۔ ایک صحابیہ کے تعلق سے آتا ہے، اللہ کے رسول کے پاس آتی ہیں اور کہتی ہیں اللہ کے رسول، بسا اوقات جنونی کیفیت میرے اوپر طاری ہوتی ہے اور میں ننگی ہو جاتی ہوں، آپ اللہ سے دعا کر دیں کہ مجھے شفا مل جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے پاس دو آپشن ہیں، صبر کرو اور اس کے بدلے تمہیں جنت ملے گی، یا دوسرا آپشن ہے کہ میں تمہارے لیے دعا کر دوں اور تمہیں یہ چیز مل جائے۔ تو صحابیہ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول میں صبر کرتی ہوں، مجھے یہ چیز برداشت ہے، اس کے بدلے اگر جنت مل جائے۔ یہ سودا کوئی مہنگا سودا نہیں ہے، البتہ آپ سے ضرور یہ گزارش کروں گی کہ میں ننگی نہ ہو جاؤں، اس کے لیے آپ اللہ سے دعا کر دیں کیونکہ عزت کا معاملہ ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے یہ دعا کر دی۔ تو اگر ہمیں دنیا میں وہ چیز نہ ملے، آخرت کے اندر وہ چیز مل جائے تو یہ سودا مہنگا نہیں ہے۔ اگر بندے کا اللہ پر توکل ہوگا اس طرح جس طرح موسیٰ علیہ السلام کا اللہ رب العالمین پر توکل تھا، بچنے کی کوئی امید نظر نہیں آ رہی ہے، یہاں تک کہ جو ایمان لائے ان کے ساتھ اس زمانے میں وہ صحابی تھے، ان تمام لوگوں کے درمیان نبی کے اوپر ایمان لانے والے کون ہوتے ہیں؟ صحابی ہوتے ہیں۔ اس کے باوجود دیکھیں وہ کیا کہہ رہے ہیں، انا لمدرکون، اب تو ہم پکڑے گئے، لیکن ایک نبی کا توکل اللہ رب العالمین پر اس موقع پر بھی نہیں ڈگمگاتا، شک نہیں ہے، شبہ تک دل میں نہیں ہے، کلا، ہرگز نہیں، ہو ہی نہیں سکتا کہ ہم پکڑے گئے۔ ان معی ربی سیہدین، میرے ساتھ میرا رب ہے، میرا پروردگار ہے، ضرور اس موقع پر بھی کوئی راستہ مجھے ضرور دکھائے گا۔ اللہ کی طرف سے وحی نازل ہوتی ہے، اضرب بعصاک البحر، اپنی لاٹھی دریا پر مارے،
جیسے وہ لاٹھی مارتے ہیں، فن فلق، یہ دریا کا پانی دو حصوں کے اندر بٹ جاتا ہے اور پھر سامنے خشک راستہ نظر آتا ہے۔ اگر اللہ پر توکل ہو تو اللہ رب العالمین بندے کی ایسی مدد کرتا ہے کہ بندہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ رب العالمین پر توکل کرتا ہے اللہ رب العالمین ایسے بندوں کے لیے کافی ہوتا ہے۔ أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ، کیا اللہ رب العالمین اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحیح بخاری کے اندر یہ حدیث موجود ہے، کتاب المغازی کے اندر امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی صحیح سند سے، نظیف سند سے اس حدیث کو بیان کیا ہے۔ صحابہ اکرام فرماتے ہیں کہ ایک غزوے سے ہم واپس آ رہے تھے نجد کی طرف سے، آرام کرنے کے لیے راستے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تلوار ایک درخت پر لٹکا دی اور آرام کرنے کے لیے لیٹ گئے۔ ہم بھی مختلف جھاڑیوں کے پاس منتشر ہو گئے آرام کرنے کے لیے۔ ایسے موقع پر ایک دشمن موقع کو غنیمت سمجھتے ہوئے کیا کرتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار کو اپنے ہاتھ میں لے لیتا ہے اور اللہ کے رسول کو جگاتا ہے اور کہتا ہے میں یمنعک منی۔ غور کریں، اللہ کے رسول نہتھے ہیں، صحابہ اکرام دور آرام فرما رہے ہیں، کوئی مدد کرنے والا بھی نہیں ہے۔ ایسے موقع پر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا توکل اللہ رب العالمین پر ڈگمگاتا نہیں ہے، بھروسہ اللہ رب العالمین پر ڈگمگاتا نہیں ہے، اطمینان کے ساتھ فرماتا ہے کہ اللہ، دوبارہ وہی سوال کرتا ہے، اللہ کے رسول اطمینان کے ساتھ جواب دیتے ہیں اللہ۔ صحیح بخاری کے الفاظ ہیں کہ تلوار اس کے ہاتھ سے کیا ہوا، چھوٹ گیا، لرز گیا وہ۔ صحابہ اکرام آتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول کے بغل میں وہ بندہ بیٹھا ہوا ہے۔ اللہ کے رسول نے کوئی انتقام نہیں لیا۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر توکل کرتا ہے اللہ رب العالمین اس کے لیے کافی ہوتا ہے۔ لیکن ضرورت ہے کہ حقیقت میں ہم اللہ پر توکل کرنے والے ہوں، بھروسہ کرنے والے ہوں۔ جس طرح اگر کسی شخص کو آپ نے بھروسہ کرتے ہوئے کوئی مال تھمایا لیکن دوسرے لوگوں کو اس کے پیچھے لگا دیا کہ میرا اس پر بھروسہ نہیں ہو رہا ہے، موقع ملتے ہی وہ کیا کرے گا، ہو سکتا ہے کہ اس میں سے کچھ ہڑپ لے اور مجھے غلط حساب سنا دے، اس لیے نظر رکھنا اس پر۔ چند مہینوں کے بعد اسے پتا چل گیا کہ مجھ پر نظر رکھی جا رہی ہے خفیہ طریقے سے، کیا ہوگا اس کے دل میں کہ میں آپ پر بھروسہ کر رہا تھا اور آپ میری جاسوسی کر رہے تھے۔ آپ نے تو بظاہر اس کو کہا کہ میں آپ پر بھروسہ کر رہا ہوں، لیکن حقیقت میں آپ کا بھروسہ نہیں تھا، شک تھا، آپ جاسوسی کر رہے تھے خفیہ طور پر۔ کیا وہ بندہ جس کے ساتھ آپ تعامل کر رہے تھے، لاکھوں بار آپ کہنے نہیں آپ پر مجھے میرا پورا بھروسہ تھا، وہ قبول کر لے گا؟ کسی صورت میں وہ قبول نہیں کر سکتا۔ اب غور کریں کہ اللہ کے ساتھ ہم جو تعامل کرتے ہیں، ہمارا اللہ پر بھروسہ کس قدر ہے؟ کیا حقیقت میں اللہ پر ہم بھروسہ کرتے ہیں؟ اگر حقیقت میں ہم نے اللہ پر بھروسہ کیا تو اللہ تعالیٰ کبھی بھی ہمیں بے یار و مددگار نہیں چھوڑے گا، اللہ کی مدد آئے گی۔ اگر دنیا میں نہ ملے تو یقیناً آخرت کے اندر ہمیں اس کا بدلہ ضرور ملے گا۔ یہ قلبی عبادت ہے، عظیم عبادت ہے۔ اسی وجہ سے اللہ رب العالمین نے انبیاء کرام کے قصے بیان کرتے وقت اس چیز کو خصوصی طور پر ذکر کیا۔ ابھی نادم جلسہ سے آپ نے سنا موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اپنے ساتھیوں سے وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ اللہ رب العالمین پر توکل کرو اگر تم مسلمان ہو۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے اپنے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو توکل کا حکم دیا، ایک دو جگہوں پر نہیں، تقریباً 9 آیتوں کے اندر اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کو حکم دیا کہ نبی آپ اللہ پر توکل کریں۔ اسی طرح مؤمنوں کے بارے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یہ اللہ رب العالمین پر توکل کرتے ہیں، وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، کہ جو مؤمن ہے وہ اللہ پر ہی بھروسہ کریں۔ اس طرح بے شمار نصوص ہیں قرآن کریم کے اندر، احادیث کے اندر، جن میں توکل پر ہمیں ابھارا گیا ہے۔
یہ ایمان کا خلاصہ ہے، جیسے کہ سلف صالحین کہا کرتے تھے، خصوصاً سعید بن جبیر رحمہ اللہ، التوکل جماع الایمان۔ اسی طرح بے شمار سلف صالحین کے اقوال ہیں، آثار ہیں۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، علامہ ابن قیم رحمہ اللہ نے اعلام الموقعین کے اندر کئی جگہوں پر اس تعلق سے بیان کیا ہے، بلکہ علامہ ابن قیم رحمہ اللہ کی کتابیں قلبی عبادت کے تعلق سے اتنی اہم ہے کہ ہر شخص کو ان کی کتابوں کا خاص قاری ہونا چاہیے۔ خصوصاً ان کی بعض کتابوں میں سے بدائع الفوائد ہے، اسی طرح عدت الصابرین و ذخیرۃ الشاکرین ہے، اسی طرح الداء والدواء ہے، بیماری اور علاج، غالباً اس کا اردو ترجمہ بھی ہو چکا ہے۔ ان کتابوں کو پڑھیں۔ قلبی عبادت کے تعلق سے علامہ ابن قیم رحمہ اللہ نے سلف صالحین کے جو آثار ذکر کیے ہیں، کتاب و سنت کی جو نصوص ذکر کیے ہیں، ان سے دل مطمئن ہو جاتا ہے۔ ہمارے ایک مدینہ یونیورسٹی کے بہت ہی جلیل القدر استاد ہیں، فضیلۃ الشیخ عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر۔ شیخ عبد الرزاق بہت ہی علمی حلقوں میں معروف ہیں۔ وہ فرماتے ہیں اس کتاب کے بارے میں، الداء والدواء کے بارے میں، کہ علامہ ابن قیم کی سب سے نفیس کتابوں میں سے یہ کتاب ہے۔ جب بھی بندے کو لگے کہ شیطان مجھے صحیح راستے سے بھٹکا رہا ہے، اللہ پر میرا توکل کم ہو رہا ہے، ایمان خطرے میں پڑ رہا ہے، فوراً اس کتاب کی طرف رجوع کرے۔ اس کتاب کو ایک بار پڑھ لے، یہ علاج ہے بیماریوں کا، خصوصاً قلبی بیماریوں کا۔ جب بیماری اور علاج کی بات آتی ہے تو فوراً ہمارے ذہن میں کیا تصور جاتا ہے؟ ہمارے ذہن میں جسمانی بیماری کا تصور ابھرتا ہے۔ اس سے بڑی بیماری کیا ہے؟ دل کی بیماری، جیسے کہ شیخ حفیظ اللہ بھی اس تعلق سے آپ لوگوں کو بیان کر رہے تھے۔ شفاء لما فی الصدور، یہ قرآن دل کے اندر جو بیماریاں ہوتی ہیں اس کے لیے شفا ہے۔ تو اس طرح کی کتابیں آپ کو راہ راست پر انشاءاللہ قائم رکھنے میں معاون ثابت ہوں گی۔ اس لیے خصوصاً جو سلفی علماء ہیں اور علامہ ابن قیم رحمہ اللہ معروف ہی ہیں، تو ان کی کتابوں کے خاص قاری بننے کی کوشش کریں۔ توکل علی اللہ کی فضیلت کے تعلق سے آپ نے سنا کہ کیسے اللہ رب العالمین اپنے بندوں کی مدد کرتا ہے۔ توکل علی اللہ جب کہا جائے، اللہ پر بھروسہ کرنا، تو اس سلسلے میں ہمارے ذہن میں کیا تصور ابھرتا ہے؟ توکل کسے کہتے ہیں؟ افسوس کی بات یہ ہے کہ دین کے مسائل کا صحیح علم نہ ہونے کی وجہ سے، صحیح تصور نہ ہونے کی وجہ سے بہت سارے لوگ عمل نہیں کر پاتے۔ ابھی آپ نے شیخ حفظہ اللہ سے سنا کہ علم کا ہونا بہت ضروری ہے عمل کرنے کے لیے۔ اگر آپ کے پاس صحیح علم نہیں ہے تو آپ حقیقت میں عمل نہیں کر سکتے۔ تو توکل کسے کہتے ہیں؟ جس توکل کا اللہ رب العالمین نے حکم دیا ہے، جس توکل کے بارے میں اللہ نے بیان کیا کہ یہ انبیاء کی صفت ہے، جس توکل کے بارے میں اللہ نے کہا کہ ایمان کی شرط ہے، جس توکل کی فضیلت اللہ نے یہ بیان کی کہ جو اللہ پر توکل کرتا ہے اللہ رب العالمین ایسے بندوں کے لیے کافی ہوتے ہیں، تو وہ توکل ہے کیا؟ کیسے اللہ پر ہم بھروسہ کریں؟ کیسے ہم جانیں کہ ہم اللہ پر حقیقت میں بھروسہ کر رہے ہیں؟ یا کہاں پر ہم سے لغزش ہو رہی ہے، کہاں پر ہم سے غلطی ہو رہی ہے، تاکہ ہم اپنی غلطی کی اصلاح کریں۔ اگر غلطی کا علم ہی نہیں رہے گا تو اصلاح کرنا ممکن نہیں ہے۔ توکل کہتے ہیں اللہ رب العالمین پر اعتماد کرنا، ساتھ میں اسباب اختیار کرنا۔ اسباب اختیار کرنے کا معنی ہے کہ عملی تطبیق کرنا۔ مثلا آپ کو ٹرین پکڑنی ہے اسٹیشن سے، تو وہاں تک آپ کو پہنچنا پڑے گا، گاڑی آپ کے گھر نہیں آئے گی، ٹرین آپ کے گھر نہیں آئے گی۔ آپ جو یہ محنت کر رہے ہیں وہاں تک پہنچنے کے لیے، وقت سے پہلے پہنچنے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ آپ کی گاڑی مس نہ ہو جائے، یہ کیا ہے؟ عملی تطبیق کرنا۔ اسی کو کہتے ہیں اسباب اختیار کرنا، اس کو کہتے ہیں اسباب اختیار کرنا۔ تو توکل کسے کہتے ہیں؟ اللہ رب العالمین پر اعتماد کرنا، ساتھ میں اسباب اختیار کرنا، اور یہ عقیدہ رکھنا کہ ان اسباب کے اندر تاثیر پیدا کرنے والی ذات اللہ رب العالمین کی ہے۔
اسباب اختیار کرنا اور ساتھ میں یہ عقیدہ رکھنا کہ ان اسباب کے اندر تاثیر پیدا کرنے والی ذات کون ہے؟ اللہ رب العالمین کی ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے تاثیر پیدا کی تو یہ اسباب ہمیں نفع پہنچا سکتے ہیں، نقصان سے بچا سکتے ہیں۔ اگر اللہ نے تاثیر پیدا نہیں کی تو گرچہ ہم لاکھوں اسباب اختیار کریں، یہ اسباب ہمیں نہ نفع پہنچا سکتے ہیں نہ نقصان سے بچا سکتے ہیں۔ یہ ہے توکل کا معنی۔ میں دوبارہ دہرا رہا ہوں، اگر کسی کے پاس قلم ہے تو لکھ بھی لے اور ان چیزوں کا بار بار مراجعہ کریں، تکرار کریں، اعادہ کریں تاکہ ذہن کے اندر راسخ ہو جائے۔ اللہ رب العالمین پر اعتماد کرنا، ساتھ میں اسباب اختیار کرنا اور یہ عقیدہ رکھنا کہ ان اسباب کے اندر تاثیر پیدا کرنے والی ذات اللہ رب العالمین کی ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے تاثیر پیدا کی تو یہ اسباب ہمیں نفع پہنچا سکتے ہیں، نقصان سے بچا سکتے ہیں، لیکن اللہ نے اگر تاثیر پیدا نہیں کی نہ یہ اسباب ہمیں نفع پہنچا سکتے ہیں نہ نقصان سے بچا سکتے ہیں۔ یہ ہے توکل کا معنی اور مفہوم جس کا اللہ رب العالمین نے ہمیں حکم دیا ہے۔ اس میں ایک چیز پر غور کریں، اس میں اسباب اختیار کرنے کی بات کہی گئی ہے کہ اللہ پر بھروسہ کرنے کے ساتھ ساتھ اسباب کو اختیار کرنا ضروری ہے۔ معاشرے کے اندر بے شمار لوگ ایسے ملتے ہیں جو توکل کا ایک خاص مفہوم اپنے ذہن کے اندر رچائے ہوئے ہیں، بسائے ہوئے ہیں کہ اللہ پر بھروسہ کرنے کا معنی ہے کہ اللہ پر ہم نے بھروسہ کیا، اسباب اختیار نہ کیا جائے۔ ان کو جب کہا جاتا ہے کہ آپ تھوڑی محنت کر لیں، کہتے ہیں اللہ پر بھروسہ ہے، اللہ تعالیٰ ہماری مدد کرنے والا ہے۔ توکل کا یہ معنی اور مفہوم نہیں ہے کہ اسباب چھوڑ دے اور کہے کہ اللہ پر میرا بھروسہ ہے۔ ایک صحابی اللہ کے رسول کے پاس آئے اور انہوں نے اللہ کے رسول سے سوال کیا کہ میرے پاس اونٹنی ہے، میں اسے پہلے باندھوں پھر اللہ پر بھروسہ کروں یا اسے کھلا چھوڑ دوں اور پھر اللہ پر بھروسہ کروں؟ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ پہلے اسے باندھو پھر اللہ پر بھروسہ کرو۔ یہ اعقلھا وتوکل علی اللہ، پہلے اللہ پر، پہلے اسے باندھو پھر اللہ پر بھروسہ کرو۔ تم نے اسے کھلا چھوڑ دیا اور تمہارا یہ گمان ہے کہ اللہ پر بھروسہ، اللہ تعالیٰ ہی اس کی حفاظت کرنے والا ہے، اور سو گئے۔ جب آنکھ کھلتی ہے دیکھتے ہو کہ وہ غائب ہے، کہیں بھاگ گئی ہے، اور پھر اللہ سے بدظن ہو جاؤ کہ میں نے اللہ پر بھروسہ کیا تھا لیکن اللہ تعالیٰ نے میری اونٹنی کی حفاظت نہیں کی۔ آپ نے حقیقت میں اللہ پر بھروسہ نہیں کیا تھا۔ اللہ پر بھروسہ کرنا کسے کہتے آپ نے سمجھا ہی نہیں۔ اگر آپ نے سمجھا ہوتا تو اسی طرح بھروسہ کرتے جس طرح بھروسہ کرنا کہا جاتا ہے۔ پہلے آپ اپنی اونٹنی کو باندھتے پھر اللہ پر بھروسہ کرتے۔ یہ ہے اللہ پر بھروسہ کرنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے توکل کسے کہتے اس کی تعلیم دی۔ اس دنیا میں سب سے زیادہ اللہ پر بھروسہ کرنے والے کون ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ دیکھیں کہ اللہ پر اللہ کے رسول کا بھروسہ بھی ہے اور کس طرح اسباب اختیار کرتے ہیں۔ ہجرت کے موقع پر مکہ سے نکل رہے ہیں، سیدھا راستہ جسے سب جانتے ہیں وہ راستہ اختیار نہیں کر رہے ہیں، بلکہ ایک دوسرا راستہ اختیار کر رہے ہیں جس راستے پر کوئی اگر جانے کے مدینہ کوئی نکلا ہے تو اس راستے کا تعاقب نہیں کرے گا۔ اللہ کے رسول دوسرا راستہ اختیار کرتے ہیں، اس کے بعد جا کے غار ثور میں پناہ لیتے ہیں۔ یہ ہے سبب اختیار کرنا۔ راستے میں ایک راستہ بتانے والی کی ضرورت پڑے گی، ایک صاحب کو لیتے ہیں جسے اچھی طرح راستوں کا علم ہے۔ راستے کے لیے زاد راہ کی ضرورت ہے، کھانے پینے کی ضرورت پڑے گی، اس کا انتظام کرتے ہیں۔ سواری کی ضرورت پڑے گی، اس کا انتظام کرتے ہیں۔ یہ ہے اسباب اختیار کرنا۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غار ثور میں چھپنے سے پہلے کیا فرماتے اللہ کے رسول سے کہ اللہ کے رسول آپ باہر رکیں، اندر ہو سکتا ہے کہ کوئی موذی جانور موجود ہو، میں پہلے صاف صفائی اچھی طرح کر لوں۔ اللہ کے رسول یہ نہیں کہتے کہ اللہ پر ہمارا بھروسہ ہے چلو اندر چلتے ہیں، جا کے آرام سے سو جاتے ہیں، آرام کرتے ہیں۔ نہیں، پہلے انہوں نے اجازت دی کہ پہلے اچھی طرح صاف صفائی کر لیں، اچھی طرح دیکھ لیں کہیں سے کسی موذی جانور کے آنے کا ڈر تو نہیں ہے۔ جنگ کے لیے نکلتے اللہ پر بھروسہ تھا کہ اللہ ہماری حفاظت کرنے والا ہے، اس کے باوجود زرہ پہنتے، جنگی ہیلمٹ پہنتے، اپنے ہاتھ میں تلوار لیتے۔ اب اگر کوئی یہ کہے کہ اللہ پر میرا بھروسہ ہے اور دشمنوں کے نرغے میں داخل ہو جائے، ساتھ میں کچھ نہیں ہے، اپنی طاقت معمولی سی ہے، ان کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں، اور ان کے خلاف جنگ میں اتر جائیں
اور کہیں کہ اللہ پر ہمارا بھروسہ ہے, اللہ رب العالمین ہماری مدد کرنے والا ہے. کیا اسے توکل کہتے ہیں؟ اگر اسے ہی توکل کہا جاتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ اسباب اختیار نہیں کرتے. افسوس کی بات ہے کہ بہت سارے لوگ توکل علی اللہ کا ایک غلط تصور ذہن کے اندر بیٹھائے ہوئے ہیں اور اللہ رب العالمین سے بدظن ہو جاتے ہیں. تو میرے بھائیوں, پہلے ضرورت ہے کہ توکل کا صحیح معنی کیا ہے, پہلے ہم اسے سمجھیں اور پھر اس طرح توکل کریں جس طرح شریعت نے ہمیں تعلیم دی ہے کہ اس طرح توکل کیا جائے. اس لیے پہلے اسباب کو اختیار کرنے کی ضرورت ہے. لیکن یہاں پر ایک تنبیہ کرنا چاہوں گا کہ جتنے اسباب دنیا میں موجود ہیں ہمارے سامنے, جن کو ہم اختیار کر سکتے ہیں یا کرتے ہیں, تمام اسباب ایک درجے کے نہیں ہیں. بنیادی تقسیم کیا جائے تو تمام اسباب جو موجود ہیں جنہیں ہم اختیار کر سکتے ہیں وہ 3 طرح کے ہیں. غور سے سنیں اس مسئلے کو, وہ کل 3 طرح کے ہیں. پہلی قسم ہے, بعض اسباب ایسے ہیں جو یقینی ہیں. مثلا آپ پیاسے ہیں, پانی پیاس بجھانے کے لیے یقینی سبب ہے. اب اگر کوئی بندہ پیاسا ہے اور پانی پینے کی کوشش نہیں کر رہا, محنت نہیں کر رہا, دکان جا کر پانی کا بوتل نہیں خریدتا, راستے میں پیاس لگی ہوئی ہے, تلاش نہیں کر رہا ہے کہاں پانی ملنے والا ہے. سفر پر پہلے جب نکلتے تھے تو کیا کرتے, اپنے ساتھ اونٹ لیتے, کیونکہ راستے میں اگر ضرورت پڑے گی تو اللہ رب العالمین نے اس کے اندر پانی کو اسٹاک کرنے کا بہترین بندوبست کر دیا. سلیمان علیہ السلام کا قصہ پڑھیں, قرآن کریم کے اندر اللہ رب العالمین نے بیان کیا ہے. ہدہد کا قصہ معلوم ہے نا. ہدہد کے بارے میں آپ پڑھیں, آپ پائیں گے کہ اہل عرب اسے ابو الاخبار کہتے تھے. ابو الاخبار, خبریں دینے والا. کیوں؟ کیونکہ اللہ رب العالمین نے ہدہد کے اندر ایک ایسی قوت اور طاقت عطا کی ہے کہ زمین کے اندر بھی اگر پانی رہے تو اسے دیکھ لیتا ہے. بعض مفسرین نے بیان کیا ہے ہدہد کو ساتھ لے جانے کا سفر کے دوران, کہ سلیمان علیہ السلام نے ہدہد کو کیوں ساتھ لیا, تو راستے میں ضرورت پڑے تو ہدہد کے ذریعے پانی کی خبر ہمیں مل جائے گی. تو اس طرح ذرائع اختیار کرتے تھے. یہ ہے توکل کا معنی. اب اگر کوئی پیاسا ہے اور محنت نہیں کر رہا ہے, اللہ رب العالمین میری پیاس بجھانے والا ہے, میرا اللہ پر بھروسہ ہے, اور سبب اختیار نہیں کر رہا ہے, یہ یقینی سبب ہے نا. اس طرح کے اسباب کو چھوڑنا توکل نہیں ہے, بلکہ توکل کے عین خلاف ہے. اگر اس طرح کے یقینی اسباب کو کوئی چھوڑ دے اور یہ کہے کہ میرا اللہ پر بھروسہ ہے, تو اللہ پر وہ تہمت لگا رہا ہے. اللہ رب العالمین سے بدظن ہو سکتا ہے وہ, اور اللہ رب العالمین سے حسن ظن رکھنا ضروری ہے. اس لیے یقینی اسباب کو چھوڑنا توکل نہیں ہے. کسی کو بچے کی خواہش ہے کہ میری نسل آگے بڑھے, میرے بھی بچے ہوں, لیکن شادی نہیں کر رہا اور کہہ رہا ہے کہ اللہ پر میرا بھروسہ, اللہ تعالیٰ مجھے ایسے ہی بچے دینے والا ہے. لوگ کیا کہیں گے, اللہ پر بھروسہ کر رہا ہے یا پاگل ہے, یہ اسے علاج کی ضرورت ہے. یہ اللہ پر بھروسہ کرنا ہوا؟ یہ اللہ پر بھروسہ کرنا نہیں ہے. جو یقینی اسباب ہے, یقینی اسباب کو چھوڑنا حقیقت میں توکل کے عین خلاف ہے. یہ پہلی قسم ہوئی سبب کی کہ بہت سارے اسباب ایسے ہیں دنیا کے اندر جو یقینی اسباب ہے, یقین کے درجے میں. بھوکا ہے تو اسے کھانا کھانے کی ضرورت ہے, ٹرین پکڑنا ہے تو اسے اسٹیشن پہنچنے کی ضرورت ہے. بہت سارے بے شمار ایسے اسباب ملیں گے آپ کو جو یقینی اسباب ہیں. ایسے اسباب کو چھوڑنا اور یہ کہنا کہ اللہ پر میرا بھروسہ ہے, اللہ تعالیٰ میری گاڑی ایسے ہی نیا ایسے ہی پار لگا دے گا, تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ توکل اللہ رب العالمین پر ہے ہی نہیں, یہ توکل کے خلاف ہے. دوسری قسم ہے جو ظن غالب ہو, یعنی اکثر و بیشتر یہ اسباب فائدہ پہنچاتے ہیں, اکثر و بیشتر ان اسباب کو اختیار کرنے کی وجہ سے نقصان سے بچا جاتا ہے. مثلا کوئی شخص بیمار پڑے اور علاج اختیار کرے, ڈاکٹر کے پاس جائے, رقیہ کرے, جو شرعی رقیہ کتاب و سنت کے اندر موجود ہے.
کیا یقینی سبب ہے یہ کہ ڈاکٹر کے پاس جائے گا تو اسے شفا مل جائے گی؟ یقینی نہیں ہے، لیکن ظن غالب ہے، اکثر و بیشتر شفا ملتی ہے، علاج اختیار کرنے کی وجہ سے اکثر و بیشتر شفا ملتی ہے۔ ایسے اسباب کو چھوڑنا توکل کے خلاف، ایسے اسباب کو اختیار کرنا توکل کے خلاف نہیں ہے، ایسے اسباب کو اختیار کرنا توکل کے خلاف نہیں ہے۔ اگر ایسے اسباب کو اختیار کرنا توکل کے خلاف ہوتا تو سب سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اس پر عمل کرتے، اور ایسے اسباب کو اختیار نہ کرتے۔ حالانکہ اللہ کے رسول نے بیمار پڑنے پر علاج اختیار کیا نہیں کیا، خود دم کرتے تھے، جبریل امین آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر دم کرتے، خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو علاج اختیار کرنے کا مشورہ دیا، انہیں تعلیم دی۔ حدیث کی اکثر کتابوں کے اندر جہاں آپ کتاب الطہارہ، کتاب الصلاۃ، کتاب الزکاۃ، کتاب الحج پائیں گے، وہیں پر ایک کتاب پائیں گے کتاب الطب کے نام سے، کتاب الطب کے نام سے۔ کتاب الطب کے اندر کیا بیان کرتے ہیں محدثین؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور سلف صالحین سے علاج اور معالجے کا جو شرعی طریقہ ہے اسے بیان کرتے ہیں۔ تو خود اللہ کے رسول نے اپنے صحابہ کو علاج کرنے کا طریقہ بیان کیا ہے، بے شمار حدیثیں ہیں جن میں اللہ کے رسول نے علاج کرنے کا طریقہ بیان کیا ہے۔ تو بیمار پڑنے پر علاج اختیار کرنا یہ توکل کے خلاف نہیں ہے۔ اگر یہ توکل کے خلاف ہوتا تو سب سے پہلے اللہ کے رسول اسے چھوڑتے۔ یہ دوسری قسم ہے۔ تیسری قسم ہے وہمی سبب، حقیقت سے جس کا کوئی تعلق نہیں، ذہن کے اندر ایک وہم داخل ہو گیا ہے کہ یہ بھی سبب ہمیں فائدہ پہنچا سکتا ہے، اس سبب کو اختیار کریں تو نقصان سے بچ سکتے ہیں۔ مثلا ابھی شیخ حفظہ اللہ نے آپ کو بیان کیا کچھ اس طرح کے طریقے، آپ بیمار پڑے ہیں اور آپ نے کیا کیا، فلاں بابا کے پاس جاؤ، اسی کے پاس علاج مل سکتا ہے۔ تمام ڈاکٹروں کو دکھا کر آپ تھک گئے، بچہ ٹھیک نہیں ہو رہا، اب ایک ہی راستہ بچا ہوا ہے، فلاں بابا کے درگاہ پہ جاؤ اور وہاں پر جا کر چڑھاوے چڑھاؤ۔ وہ کیا کریں گے، ایک تعویذ دیں گے، ایک دم بالکل شفا مل جائے گی۔ یہ سبب کیا ہے، یقینی ہے، ظن غالب ہے، صرف ذہن کا وہم ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ اس طرح کے اسباب کو اختیار کرنا یا تو حرام ہے یا بدعت ہے یا شرک بھی ہو سکتا ہے۔ اکثر و بیشتر شرک اصغر کے دائرے میں یہ سبب آتا ہے، اور بسا اوقات شرک اکبر کے اندر بھی یہ سبب ہمیں پہنچا دیتا ہے۔ مثلا بچہ بیمار ہے، کسی طرح ٹھیک نہیں ہو رہا، کسی بابا کے درگاہ میں گئے اور وہاں پر نے کیا کہا، چڑھاوا چڑھایا، سجدہ کیا، اس سے فریاد کی، گرچہ بچہ ٹھیک بھی ہو جائے تب بھی ہم نے یہ جو سبب اختیار کیا، کس دائرے میں آتا ہے، یہ شرک اکبر کے دائرے میں آتا ہے۔ کسی بابا کے پاس گئے اور اس نے ایک تعویذ دی کہ اس تعویذ کو لٹکاؤ انشاءاللہ شفا مل جائے گی، یہ کس دائرے میں آتا ہے، من تعلق تمیمۃ فقد اشرک۔ اگر کسی نے تمیمہ لٹکایا، تعویذ لٹکایا تو اس نے شرک کیا، یہ حقیقت میں شرک کے دائرے میں آتا ہے۔ بے شمار ایسے اسباب ہوتے ہیں جو حرام کے دائرے میں آتے ہیں یا بدعت کے دائرے میں آتے ہیں۔ ایک بیماری ہوتی ہے جانڈس کی، جسے پیلیا کہتے ہیں۔ ہمارے علاقے میں، پتہ نہیں اس علاقے میں ہو سکتا ہے کہ کوئی دوسرا طریقہ رائج ہو، ہمارے علاقے میں ایک طریقہ رائج ہے، بعض اس طرح کے کاہن ہوتے ہیں، نجومی ہوتے ہیں، وہ ایک درخت دیتے ہیں، اس درخت کو لگانا نہیں ہے اپنے جسم میں، اس درخت کو لیں اور اپنے گھر کے اندر کسی خاص جگہ پر جا کے اسے گاڑ دیں یا اسے لٹکا دیں، وہ درخت آہستہ آہستہ سوکھتا جائے گا اور آپ کے جسم سے یہ بیماری ختم ہو جائے گی۔ اب بتائیں کہ اس درخت کے سوکھنے سے آپ کی بیماری کا کیا تعلق ہے؟ کوئی تعلق ہے؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ سنیچر کے دن کرنا ہے، رات کے 9 بجے، کیوں 10 بجے کر لیا تو کیا ہو جائے گا؟ علاج اور معالجے کا میں ایک آپ کو اصول سمجھا رہا ہوں، علاج اور معالجے کا شریعت نے 2 طریقہ صرف جائز رکھا ہے، ایک ہے قدری طریقہ، ایک ہے شرعی طریقہ۔ قدری طریقہ کا معنی یہ ہے آسان لفظوں میں کہ جو علاج ڈاکٹروں کے پاس آپ کو ملتا ہے، آپ بیمار ہوئے، کسی ڈاکٹر کے پاس گئے جس کے پاس حقیقت میں اس میدان کا تجربہ ہے، انہوں نے پڑھا ہوا ہے اس فن کو، ان کے پاس گیا اور انہوں نے آپ کو کوئی علاج دیا، یہ شریعت نے جائز رکھا ہے۔ اس کے لیے صرف ایک شرط رکھی ہے کہ حرام طریقے سے علاج نہ کر رہا ہو،
مثلا کسی ڈاکٹر نے کہا کہ آپ کا علاج یہ ہے کہ آپ روزانہ سوتے وقت 1 بوتل شراب پی کر سوئے، کیا خیال ہے یہ جائز ہوگا؟ گرچہ ڈاکٹر ہی اس کی تجویز کرے، جائز نہیں ہے۔ اس میں شرط یہ ہے کہ حرام طریقے سے علاج نہ کر رہا ہو۔ اگر حرام طریقے سے علاج نہیں کر رہا ہے تو یہ جائز ہے۔ آپ ڈاکٹر کے پاس گئے اور آپ کو انہوں نے ایک سیرپ دیا، ایک ٹیبلٹ دیا، اب آپ یہ کہیں گے کہ یہ جائز ہے، اس کی ہمیں کتاب و سنت سے دلیل دو، کس حدیث میں لکھا ہے کہ اس بیماری کی یہ دوا ہے، کیا کہیں گے آپ؟ اللہ رب العالمین نے علاج کا یہ طریقہ، قدری طریقہ، اسے جائز رکھا ہے۔ اس کے لیے صرف ایک شرط رکھی ہے کہ حرام طریقے سے علاج نہ کیا جائے۔ تو علاج کا ایک طریقہ یہ ہوا۔ دوسرا طریقہ یہ ہے شرعی طریقہ۔ دوسرا طریقہ یہ شرعی طریقہ، یہ کہاں ملے گا ہمیں؟ یہ ہمیں کتاب و سنت کے اندر ملے گا، احادیث کے اندر ملے گا، سلف صالحین کے یہاں ملے گا۔ اب جو علاج کے طریقے سماج کے اندر موجود ہیں، رائج ہیں، ان کو دیکھیں کہ جو علاج کا طریقہ ہم اختیار کر رہے ہیں، کیا دنیا کا کوئی ڈاکٹر یہ طریقہ بیان کر سکتا ہے؟ نہیں بیان کر سکتا۔ اب دیکھیں کہ کتاب و سنت کے اندر یہ طریقہ موجود ہے، یہ طریقہ کتاب و سنت کے اندر ہمیں بتایا گیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں، سلف صالحین کی سیرت میں کیا اس طرح کا کچھ ملتا ہے؟ یا وہاں پر اس تعلق سے وعید آئی ہوئی ہے، اس تعلق سے ہمیں تنبیہ کی گئی ہے، آگاہ کیا گیا ہے؟ تو اگر وہاں پر ہمیں تنبیہ کیا گیا، آگاہ کیا گیا ہے، ہمیں ڈرایا گیا ہے، دور رہنے کے لیے کہا گیا ہے، تو یہ شرعی طریقہ نہیں ہے۔ جب وہ شرعی طریقہ بھی نہیں ہے اور قدری طریقہ بھی نہیں ہے، اس کا مطلب کہ وہ شیطانی طریقہ ہے۔ اور اس طرح کے شیطانی طریقے علاج و معالجے کے سماج کے اندر ہر سماج میں موجود ہیں، ہر سماج کے اندر اس طرح کے طریقے موجود ہیں۔ یہ اسباب جو اختیار کرتے ہیں، یہ اسباب، یہ تیسری قسم کے اندر شامل ہیں۔ وہمی طریقہ ہے، وہمی سبب ہے یہ۔ اس طرح کے وہمی اسباب کو اختیار کرنا توکل کے خلاف ہے۔ اگر کوئی اس طرح کا وہمی طریقہ، وہمی سبب اختیار کرتا ہے تو اللہ پر ایسا بندہ بھروسہ نہیں کر رہا۔ اگر اللہ پر بھروسہ ہوتا تو یہ طریقہ اختیار نہیں کرتا، کیونکہ اللہ رب العالمین نے اسے جائز نہیں قرار دیا۔ اور ابھی میں نے شروع میں آپ کو بیان کیا تھا عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ کا قول کہ اگر کسی کا اللہ پر توکل ہوگا تو 1 پیسہ بھی حرام کا وہ نہیں کمائے گا۔ توکل اللہ کا جو معنی اور مفہوم شریعت نے ہمیں دیا ہے، جو تصور دیا ہے، اس کا گہرا ربط اور تعلق ہے تقدیر پر ایمان لانے سے، اللہ رب العالمین پر ایمان لانے سے۔ تو اگر ہم نے مان لیا کہ اللہ رب العالمین سب کچھ کرنے والا ہے، تو جب اللہ پر ہمارا اس قدر بھروسہ ہو تو یہ حرام طریقہ ہم کیوں اختیار کریں گے؟ اپنی دنیا بھی برباد کریں گے، آخرت بھی برباد کریں گے۔ اگر بظاہر دنیا میں فائدہ حاصل ہو بھی جائے، ہم نے کوئی غیر شرعی طریقہ اختیار کیا اور حقیقت میں ہمیں فائدہ حاصل ہو بھی گیا، لیکن آخرت کے اندر صرف ہلاک ہی ہلاکت ہے۔ اور آخرت کی زندگی والآخرۃ خیر وابقیٰ، یہ بہتر ہے، یہ باقی رہنے والی زندگی ہے، یہ زندگی کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے۔ تو یہ ہے توکل اللہ کا صحیح تصور اور صحیح مفہوم۔ اب اس طریقے سے اگر ہم اللہ پر بھروسہ کریں گے تو یقیناً اللہ ہمارے لیے کافی ہے۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اللہ رب العالمین ایسے بندوں کے لیے کافی ہے۔ میرا وقت تقریباً ختم ہو چکا۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین دین کی صحیح سمجھ ہمیں عطا فرمائے، علماء اکرام کے ساتھ جڑے رہنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور جب دین کی کوئی بات ہمارے سامنے واضح ہو جائے دلائل کے ساتھ تو اسے قبول کرنے کے لیے اللہ رب العالمین ہمارا سینہ کھول دے۔ اللہ رب العالمین آخری سانس تک ہمیں کتاب و سنت پر قائم رکھے۔ جب ہماری وفات ہو تو ایمان کی حالت پر ہماری وفات ہو، اور اللہ رب العالمین کے ساتھ جب ہم کھڑے ہوں تو اللہ رب العالمین ہمارا آسان حساب لے، نبیین، صدیقین، شہداء و صالحین کے ساتھ ہمارا حشر کرے۔ آمین تقبل رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد۔ جزاک اللہ خیر و حسن الجزا۔